ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرا باپ آج جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے. میرے والد نے فوت ہونے سے پہلے ہمیں وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد تم نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرا بھائی ہشام، اس نے اپنے حصے کی 50 غلام آزاد کر دیے ہیں. اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. کلمہ پڑھنے کا یہ تقاضا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں وہ عمل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لوں، تاکہ میرا وہ عمل قبول بھی ہو اور جائز بھی ہو. یہ آپ وہی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، ابو جہل کو مخاطب کیا تھا کہ کیوں پریشان ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی دعوت کے بارے میں، اس کے مشن کے بارے میں. اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے. اس کی دعوت، اس کا مشن اس وقت تک چلے گا جب تک یہ زندہ ہے. اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی دعوت اور اس کا مشن ختم ہو جائے گا. ہماری دعوت اور ہماری فکر اور ہماری رسم، ہمارا باپ دادا کا دین جو ہے یہ رہے گا. ہماری سوچ کو پھیلانے والی ہمارے پیچھے اولاد ہے. کہنے لگا ابو جہل، تیرے پیچھے تیرا بیٹا اکرمہ ہے، تیری سوچ کو پھیلائے گا. مجھے اللہ نے بیٹے بھی دیے، پوتا بھی دیا ہے. اللہ نے مجھے شیر امر بیٹا دیا ہے. اللہ نے مجھے بڑا فتین اور ذہین پوتا عبداللہ دیا ہے. یہ میری سوچ کو، میری دعوت کو، ہماری فکر کو پھیلائیں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ نے انہی کی اولادوں سے کام لینا تھا. یہی امر اللہ نے اس کے ہاتھ میں تلوار دی، فاتح مصر بناؤ. یہی عبداللہ آج کا پوتا، اللہ نے اس کو قلم تھمایا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لکھا کرتا ہے. صحابہ میں جس کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، یہی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے روکا بھی،
کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر، کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی رضا میں ہوتے ہیں، ہر بات میں لکھا کر جب اللہ کے نبی سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عبداللہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ پوچھنے آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کر جاؤں، میں اگر 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کروں، میرے ابو جی کو فائدہ ہوگا، نفع ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ابوک اقرب بالتوحید، کاش تیرا باپ توحید پرست ہوتا، مواحد ہوتا، تو اس کے لیے خرچ کرتا، نفع ذالک، اس کو اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے تیرا باپ شرک پہ فوت ہو گیا، باپ دادا کے دین پہ مرا ہے، اب تیرا اونٹ ذبح کرنا، غلام آزاد کرنا اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ بنیادی نقطہ، بنیادی چیز اس کے پاس نہیں ہے، توحید نہیں ہے اس کے پاس، مسلمان نہیں ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات جتنی مرضی کریں، نہیں اللہ کو قابل کریں۔ لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، مسلم احمد کے اندر بھی اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز حجر اسود کو اتنا بڑا جثہ دے گا، احد پہاڑ جتنا، وَلَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانٌ، اس کو اللہ تو آنکھیں بھی دے گا، ایک زبان بھی دے گا۔ جس نے عقیدہ توحید کو اپناتے ہوئے شرک سے اپنے اعمال اور ذہن کو پاک کر کے استلام کیا ہوگا، دوسرا حجر اسود کا لیا ہوگا، چوما ہوگا، قیامت کے روز حجر اسود اس کی سفارش کرے گا، اس کی سفارش کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں پتھر ہے، کس طرح شفاعت کرے گا، کس طرح پہچان لے گا؟ عقل میں حدیث نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث، قرب قیامت جب یہودیوں کو زوال آئے گا، یہودی چھپیں گے پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے، ہر درخت اور پتھر آواز دے گا یا مسلم تعال، یا مسلم ھذا یہودی تعال فاقتل، اے مسلمان آ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات جس کو چاہے وہ حصے دے۔ درخت بتائیں گے کہ یہ یہودی اور یہ مسلمان، پتھروں کو پتا ہوگا کہ میرے پیچھے یہودی چھپ گیا ہے اور وہ فلاں مسلمان آ رہا ہے، میں اس کو آواز دے دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے صحابہ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، مکہ کا وہ حجر، وہ پتھر مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اس پتھر کو کس نے بتایا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ امام اعظم، کائنات کا امام بنانے والا ہے، انبیاء کا امام بنانے والا ہے، جو اللہ اس پتھر کو، درختوں کو حص دے سکتا ہے، اللہ حجر اسود کو نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ پہ 2 بکرے، 2 مینڈے اللہ کے نبی منگواتے،
ایک مینڈا ذبح کرتے، جب دوسرا منگواتے تھے اس کے اوپر کیا پڑھتے؟ اللہم ھذا عن امتی جمیعا، اللہ یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے۔ کون سی امت؟ اللہم ھذا عن امتی جمیعا لمن شہد لک بالتوحید، یہ ان امتیوں کی طرف سے ہے اللہ جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی ہے، جو مواحد ہوئے، جن کے نامہ اعمال میں شرک نہیں تھا۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید کے بارے میں بھی کہ توحید ہے کیا جو اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن جدان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، مکے کا وہ اتنا بڑا سخی جس کی سخاوت پورے عرب میں مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے یاد ہے ابن جدان کی دیگیں اتنی بڑی دیگ تھی کہ وہ ہر وقت اس میں سالن پکتا رہتا تھا۔ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے ساتھی اور میں اس دیگ کے سائے میں آ کے آرام کیا کرتے تھے، اتنی بڑی دیگ، جس کو وہاں سے کھانا چاہیے لے جاتا تھا۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا ایک دن کا اٹھایا، فرمایا اس کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، ایک تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ تھا جو ابو جہل کا، رتبہ اور شیبہ کا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتے جب تک ہم کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ صحابہ کس طرح تقاضے کلمے کے پورے کرتے تھے؟ اسامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے، اللہ کے نبی نے دعوت دی، قبول نہ کیا، چھوڑ دیا، آیا قبول کر لیا۔ اب پوچھتا اللہ کے نبی پہلے میں اعمال اپنی مرضی سے کرتا تھا، اب چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تقاضا یہ ہے کہ میں ہر عمل آپ سے پوچھ کے کروں۔ پہلا پوچھا کہ اللہ کے نبی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام اجازت دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں جا کے عمرہ کرو۔ عمرہ کر رہا ہے، یمامہ کا گورنر ہے، حکمران ہے، قریشیوں نے، مکہ والوں نے استقبال کیا، استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے کہ ہمارا وہ دوست آ رہا ہے جس کے ساتھ ہماری تجارت چلتی ہے، جس کے علاقے سے ہمیں اناج آتا ہے۔ جب وہ طواف کر رہے تھے انہوں نے تلبیہ کہا، کلمہ توحید کہا، مشرکین مکہ نے سنا، حیران ہو گئے۔ ثمامہ کو کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گئے، سوال کیا ثمامہ کیا بے دین ہو گیا؟ دین چھوڑ گیا ہے، اپنا مذہب چینج کر لیا ہے؟ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے دین نہیں ہوا، ابھی دین کی سمجھ آئی، ابھی میں نے حق والے دین کو اپنا لیا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ مکہ والے سن لو، اب پہلے تجارت چلتی تھی، ہماری دوستی چلتی تھی میری مرضی سے، اب میں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، اب تجارت چلے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، ان کی مرضی سے، ورنہ تمہاری گندم بند ہے، اناج بند ہے۔ گئے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ کیا کہتے ہیں جا کے؟ یا ابن الاخیل کریم، یا اخیل کریم، اے ہمارے مہربان بھائی، اے ہمارے بھتیجے، کوئی بھتیجا کہتا ہے، کوئی بھائی کہتا ہے، ہم تیرے ہم کر، ہمارا اناج بند رہتا ہے۔ ثمامہ نے اناج کے لیے آپ کی اجازت مشروط شرط رکھ دی ہے، مشروط تجارت ہوگی، ہمارا آپ کے ساتھ دینی جھگڑا ہے، مذہبی مسئلہ ہے، ہماری روٹی نہ بند کر۔ اللہ اکبر! مسلمان کلمے کی یہ لاج رکھتے تھے
آج ہماری تجارت کسی اور کے حکم سے چل رہی ہے، ہمارا ملک کسی اور کے حکم سے چل رہا ہے، ہم کسی اور کے تابع ہیں، کسی اور کی کنٹرول میں ہیں، اسلامی شاعر پہ عمل کرنے میں ہم کسی اور کے کنٹرول میں۔ اللہ اکبر! توحید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد ہوا، اللہ کے نبی کو چوٹ لگی، خون نکلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آل عمران کی جو آیت میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت پڑھی، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے نبی کو خون آلود کر دیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کا نام لے کے اللہ کے نبی نے بد دعا دی کہ ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، صفوان بن امیہ کو نہیں مل سکتی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ حارث بن سہیل کا نام لیا، خشام کا نام لیا، اللہ نے قرآن بھیج دیا، لیس لک من الامر شیء، لیس لک آپ کا کوئی اختیار نہیں، من الامر شیء، شیء نکرہ ہے، معرفہ نہیں، شیء، اور اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ریت کا ذرہ سے لے کے ایک نقطے تک اس میں شامل ہے کہ ایک ریت کے ذرے کے اوپر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی ایک نقطے کے اوپر بھی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ توحید ہے جو کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، لیس لک من الامر شیء۔ یہاں میرا سوال ہے، کیا اس کائنات کے اندر نبی معظم خاتم النبیین کے بعد کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی محدث، کوئی ولی، کوئی فقیہ، کوئی حاجی نمازی، کوئی بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برگزیدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو ہمارا کلمہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء۔ آپ کہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں پا سکتے، او یعذبہم او یتوب علیہم، اے میرے نبی مجھ سے توبہ کریں گے میں معاف کر دوں گا۔ پھر آسمان نے دیکھا، مکہ فتح ہوا، صفوان بن امیہ، حارث بن سہیل اور حشام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے فیصلہ کر لیا تھا، ان ھذا رحمتی سبقت علی غضب، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے گی۔ میری رحمت بہت وسیع ہے، میرے غضب کے اوپر ہیوی ہے، غالب ہے۔ کس طرح غالب ہے؟ اللہ کی رحمت کس طرح غالب ہے؟ ہم واقعات سے اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے ہیں، کرامن کاتبین، لکھتے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے میں نیکی کر لوں، میں حج کر لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ اس نے ارادہ حج کا کر لیا، اس نے نماز کا ارادہ کر لیا، اس نے زکوٰۃ کا ارادہ کر لیا، اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، اللہ اس کو ارادے پہ ایک نیکی دیتے ہیں۔ اور اسی بندے نے پھر کسی وقت میں ارادہ کر لیا کہ میں فلاں گناہ کر لوں، اللہ وہ گناہ لکھنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ نہیں لکھتا۔ پھر وہی بندہ جب وہ عمل جس کی نیکی کا ارادہ کیا وہ نیکی کر لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کے خاتے میں 10 نیکیاں لکھ، اس نے ایک کی ہے 10 لکھ۔ وہی بندہ جب کبھی شیطان کے نظر میں آ جاتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے، ارادہ کیا تھا تو گناہ نہیں لکھا گیا، اب اس نے وہ گناہ کر لیا، 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے بلکہ ایک گناہ لکھا جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ بائیں کندھے والا دائیں والے سے پوچھتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے فلاں گناہ کر لیا، اس نے روزہ توڑ لیا، اس نے نماز چھوڑ دی، آپ دیکھ رہے ہیں جس نے یہ گناہ کر لیا، اس نے شراب پی لی ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا، کیا میں لکھ لوں؟ اجازت لیتا ہے، یعنی اللہ نے ہیڈ انچارج نیکی والے کو بنایا ہوا ہے۔ فرشتے دونوں ہی معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لیکن اللہ نے صرف نیکی لکھنے کی وجہ سے اس کو انچارج بنایا ہوا ہے۔ اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، وہ روکتا ہے نہ لکھے، ابھی نہ لکھے، ہو سکتا ہے یہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد توبہ کر لے، اور یہ توبہ علیہ، اللہ نے ساتھ میں کہا یہ توبہ کر لیں، وہ توبہ کر لے، پھر تجھے کاٹنا پڑے گا، اس کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا، پھر وہ گناہ ریموو کرنا پڑے گا، ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ رک جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ 6 ساعة، 6 گھنٹے تک، 6 گھنٹے تک گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ درج نہیں کرتا۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تم نے نیکی ایک کی ہے اور اللہ نے 10 لکھنے کا حکم دے دیا۔ کچھ ایسے موسم آتے ہیں، کچھ ایسے ساتیں آتی ہیں، تم نیکی ایک کرتے ہو، اللہ 70 لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کبھی تمہارا اخلاص اس درجے پہ ہوتا ہے، تم نیکی ایک کرتے ہو، اللہ 700 لکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ لیکن کوئی بھی سیزن اور ساتھ چل رہی ہو، تم گناہ کرو، ایک ہی لکھا جائے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ 6 گھنٹے رکا رہو، 6 گھنٹے کے اندر اندر جب وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ اللہ میں بھول گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، میں رجوع کرتا ہوں، مجھے شرمندگی آتی ہے، میں پشیمان ہوں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ پھینک دے اس قلم کو جو تم نے لکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا، تو اس کا گناہ لکھ رہا تھا، اس قلم کو پھینک دے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر 6 گھنٹے گزر جائیں پھر وہ فرشتہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے، ایک گناہ لکھنے کے بعد بھی پھر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اس کا گناہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ بدبخت ہوگا، کتنا وہ نامراد ہوگا جس کو ایک نیکی پہ 10 نیکیاں ملیں، ایک گناہ پہ ایک گناہ ملے، اور جب ترازو لگے گا نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے، ایک طرف تو ایک چیز کا بھاؤ 10 گنا رہا، ایک طرف ایک کا ایک ہی ملتا رہا، اور اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اگر آج پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا تو عیش کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، من پسند کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، کتنا نامراد ہے وہ آدمی جس کو ایک رات کی عبادت اس نے کی اور اللہ نے 1000 راتوں کی عبادت اس کے انعام مال میں لکھ دی۔ جس نے ایک نیکی کی اللہ نے 10 نیکیاں لکھ دی، جس نے ایک نیکی کی اللہ نے 70 نیکیاں دے دی، جس نے ایک نیکی کی اللہ نے 700 تک نیکیاں دے دی، اور آج اس کا پلڑا جو نیکیوں والا وہ ہلکا ہو گیا۔ اس کا مطلب اس نے تو نیکی کی ہی نہیں، اس نے تو نیکی کی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر اس کے لیے جہنم ہونا چاہیے۔ ایک دکاندار کو 1 روپے کی چیز مل رہی ہے،
اور مارکیٹ میں وہ اس کو 70 کی سیل کر رہا ہے، 1 روپے کی مل رہی ہے 10 روپے کی سیل کر رہا ہے، پھر کوئی سیزن آتا ہے 70 کی بھی سیل کرتا ہے، پھر کوئی سیزن آتا ہے 700 کی بھی سیل کرتا ہے اس ایک چیز کو 1 روپے والی کو، پھر سال کے بعد وہ اپنے باپ کو حساب دے اور کہے کہ میں تو گھاٹا پڑ گیا، سارا اٹھا لیا میری تو پونجی ختم ہو گئی ہے۔ کتنا بدبخت وہ، ناممکن بات ہے۔ اگر کوئی سوچے اور سمجھے تو اللہ اکبر، اللہ کی رحمت، اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ جب کسی کا باپ ناراض ہو جائے نا، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا معافی مانگ لے میں معاف کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی باپ یہ نہیں کہتا بیٹا آ میں تجھے معاف کرتا ہوں، بلا کے نہیں کہتا، کوئی لے کے آ جائے تب معاف کر دیتا ہے، خود آ جائے ابو غلطی ہوگی تب معاف کر دیتا ہے، کوئی باپ بھی بلا کے معاف نہیں کرتا کہ ہاں میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں آ جا۔ اللہ کی ذات یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم آواز دیتی ہے، اے میرے بندو جو گناہ گار ہے آؤ میں معاف کر دوں، اے میرے بندے جس کے پاس روزی نہیں ہے آ تم مانگ میں روزی عطا کر دوں، جو بیمار ہے مجھ سے شفا مانگ میں شفا دے دوں گا، آؤ مجھ سے مانگ۔ ہمارا رب اتنا غفور الرحیم، اتنے اختیارات والا، اور دوسروں کے اختیار کے بارے میں فرمایا لیس لک من الامر شیء، پھر میرے اختیار میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھی کوئی حصہ ساجا کسی بات پہ حکم نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، پھر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی توحید کی گواہی کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، پھر ہمارے کلمہ کو بھائی کوئی کسی درخت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی کسی دریا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی کسی قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، کوئی کسی درخت کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے اس سے معافیا مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دیوی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ان کی شکلوں کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ آیت پھر انہوں نے سمجھی نہیں۔ جو بندہ کر رہا ہے اللہ کے اختیارات کو اوروں میں مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، کوئی ایک اختیار بھی، ایک ذرے کا اختیار بھی، ایک نقطے کا اختیار بھی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ لیس لک من الامر شیء۔ اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتار کے آنے والے تمام باطل محبودان کے لیے، آنے والی تمام ان ہستیوں کے لیے جن کی پوجا ہوگی، اللہ نے ان کی جڑیں کاٹ دی ہیں، ان کا توڑ بتا دیا ہے، اللہ نے ان کا انکار بھیج دیا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، کسی ایک نقطے کا اختیار بھی نہیں ہے، کسی ایک ریت کے ذرے کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ تمہیں بیٹا کس طرح دے سکتے؟ اپنی داڑھی کے بال کو سفید کو سیاہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اپنے گرے ہوئے بال کو دوبارہ لگانے کا اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا یمن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ معاذ سب سے پہلے جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، ایک رب کو مان لیں، باقی سب کا انکار کر دیں، یہاں مانتے گئے لوگ انکار کا مسئلہ ہے، حالانکہ اللہ نے کلمے میں پہلے انکار ہی کرایا، لیکن ہم اجمی ہیں، ہمیں الفاظ کا پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے جو لفظ کہہ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ہم اس لیے گونگے کہا گئے، ہم گونگے نہیں، ہم بہرے بھی۔ اللہ ایک عربی نے کہا کہ ہمارے یہاں اختلاف کیوں نہیں ہے، شرک کیوں نہیں ہے؟
کہ ہمیں قرآن کی آیتوں کا ڈائریکٹ پتہ ہے، ہماری زبان میں اترا ہے قرآن، تم وہ مانتے ہو جو تمہارا مولوی کہتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے جو یہ آیت اس نے پڑھی اس کا مطلب یہ، وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب ہمیں ہی پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ پورا رمضان گزر گیا، قاری صاحب نے حافظ صاحب نے پورا قرآن سنا دیا، پچھلوں کو ایک لفظ زیر زبر کے علم میں اضافہ نہیں ہوا۔ پچھلوں کے علم میں اس نے حد کی، قذف کی، توحید کی، احکام کی، توحید کی، جہاد کی آیتیں پڑھی اس میں قرآن میں، حلال حرام کی آیتیں پڑھی۔ جس بندے کو روزوں سے پہلے جتنا نالج تھا، آخری روزہ کے اوپر بھی اس کو اتنا ہی نالج، پورا قرآن سننے کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ یہ ظلم ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ۔ توحید کی سمجھ نہیں آ سکتی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بغیر۔ ہم قرآن صرف ناظرہ پڑھتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ دنیا میں دیکھو کہیں بھی کوئی کتاب ریڈ کی جا رہی ہو، اس کا قاری اس کا مطلب نہ سمجھتا ہو، پڑھتا ہو، کوئی بھی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کی۔ اگر میرے اس بھائی کو جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹی مانگ رہا ہے، شفا مانگ رہا ہے، حاجت روائی مانگ رہا ہے، نوکری مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے، مقدمے کا حل مانگ رہا ہے، اگر اس کو اس آیت کا پتہ ہوتا، لیس لک من الامر شیء، اس آیت کے مطلب کا پتہ ہوتا، وہ کبھی نہ جھکتا، وہ کٹ جاتا، وہ جھکتا نہ، وہ اس مصیبت میں مر جاتا، جھکتا نہ، وہ اس بیماری میں اپنی جان دے دیتا، جھکتا نہ۔ پتہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، باہر جا کے شرکی الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کیوں ایسا ہے؟ دلوں پہ تالے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تو تالے ہیں، بند مکان ہے، اس کا تالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ برباد ہوگا۔ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، صبح روٹین سے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، بھئی اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون پڑھا جا رہا ہے، ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لوگ سنتے ہیں، کچھ نمازوں میں خود پڑھتے ہیں، لیکن اس قانون کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ پڑھنے والے کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں توحید کی باتیں پڑھ رہا ہوں، میں شرک سے بچنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتہ ہے۔ نہ ہم کوشش کرتے ہیں، دنیا میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں نالج ہے۔ اب یہ کرونا بیماری نہیں آئی، ہر بندے کو پتا ہے کیا SOP ہے اس کی، کیسے بچنا ہے، جاہل کو بھی پتا ہے، پڑھے لکھے کو بھی پتا ہے، نہیں پتا تو قرآن کا نہیں پتا کہ مطلب کیا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں 95% مسلمان ہمارے پاکستان میں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑا فکر ہو، قرآن نہیں جانتے، کلمہ توحید کا مطلب نہیں جانتے، اللہ کے اس حکم کے اوپر کس طرح پورے اتریں گے، کس طرح جان بخشی ہوگی۔ صحابی 50 غلام آزاد کر رہا ہے باپ کے لیے، فاتح مصر ہے، پوتا جو ہے کاتب وہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عرب کا سخی دیگ اتنی بڑی ہے کہ لوگ سائے میں آ کے بیٹھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ لیس لک من الامر شیء، یہ جو اللہ نے عقیدہ بیان کیا اس کے اوپر اس جیسا عقیدہ نہیں بنایا۔ آج دیکھ لو اس آیت کو ہم پڑھے بھی جا رہے ہیں اور اس کے اوپر عقیدہ نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں ہے، اس کے مطابق سوچ نہیں ہے۔ اگر نہیں چینج کیا اپنے آپ کو تو جہنم کا ایندھن ہو گیا۔ پھر یہ ہمارے جو اعمال ہے نا، جو اللہ کی رحمت ہے، پھر وہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں نہیں ہے، پھر 0 ہے، نمبر لگتا ہی نہیں ہے، پھر تمہارا کلیہ ہی غلط ہے، پھر کاٹا ہی ہے تمہارے اوپر، ایک نمبر بھی نہیں لگتا، پھر ضائع ہے،
بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ کو ایسے روزے ایسی نمازیں نہیں چاہیے کہ تمہارا عقیدہ اللہ پہ وہ نہ ہو جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا۔ فرمایا معاذ پہلے تو عید کی دعوت دینا، اگر تو عید قبول کر لیں تو پھر نماز کا کہنا۔ تو عید کی سمجھ نہ آئے تو نماز کے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے اس کا، نماز کا، اس نماز کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں لوگ کہ چلو نماز پڑھنے لگ جائے گا تو آ جائے گی سمجھ، بنیادی طور پہ غلطی ہے۔ بندے کو عقیدہ سمجھایا نہیں ہے، نماز پہ لگا دیا۔ بندے کو عقیدہ سمجھایا نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے حج کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، وہ حج پہ جا رہا ہے، اس کا عقیدہ تو عید پہ نہیں ہے۔ وہ ہزاروں من اپنی فصل عشر زکوٰۃ کے طور پہ خرچ کر رہا ہے، اس کا عقیدہ نہیں تھی، فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے لوگوں کو نماز روزہ کی دعوت دینے کے لیے، لیکن اس کا اپنا عقیدہ تو صحیح نہیں ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز اٹھے گا، پچھتائے گا۔ اور اللہ نے تو مومنوں کو، مسلمانوں کو ایسے عقیدے والے کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ کو تو اس سے اتنی نفرت ہے، حالانکہ محبت اللہ کتنی کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت بھی کتنی کرتا ہے، لیکن جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، غیرت کو للکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر اللہ کی صفت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، اللہ کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ کا دشمن ہے وہ، اللہ اس کے لیے دعا قبول کر لے۔ کسی کو جرت ہوگی قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کر دے۔ اس کی نیکیاں ابو طالب جتنی ہوں، 3 سال شب ابی طالب کاٹی بھوک پیاس، پہرا دیا، حفاظت کی، دشمنوں کے سامنے کھڑا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا تھا، محبت میں آ کے پہرا دیتا تھا، رات کو جاگتا تھا، قید کاٹی ہے شب ابی طالب میں، بھائی کاٹ ہوا ہے، ساتھ رہا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، توحید کا اقرار نہیں کیا، توحید کا، عبد المطلب کا بیٹا ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، توحید کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ اکبر، فوت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا مشرک چچا فوت ہو گیا۔ یہ ہے کلمے کا اثر، یہ کلمے کا اثر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے ابو جی فوت ہو گئے ہیں تو آپ کچھ کریں، آپ کا اتنا ساتھ دیا، آپ کو ہم نے آپ کو گھر میں رکھا تھا، آپ کی پرورش کی تھی، 8 سال کے بعد تو ابو طالب نہیں کی، اتنا احسان تو کسی کا بھی نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کے نبی روئے بھی، دعائیں بھی کی۔ اللہ نے کیا کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں، جس کو چاہوں گا دوں گا، آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے، توحید کی دعوت۔ دنیا میں شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے، ان کا شرک لظلم ہونا۔ ہمارے ملکوں میں، معاشرے میں ہر گناہ پہ سزا ہے، چوری کی سزا، چلو ہاتھ نہیں کاٹتے تو ہماری حکومت کچھ نہ کچھ قید کر دیتی ہے، جیل بھیج دیتی ہے، زنا کی کوڑے نہیں ہے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے، 5-10 سال وہ جیل میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کو خوف ہے کہ میں ڈاکہ ڈالوں گا، میں پکڑا جاؤں گا، پولیس پکڑ لے گی، مجھے جیل میں جانا پڑے گا، قتل کر دے گا، سزائے موت ہو جاتی ہے، گواہ لگ جائے تو اس کو پتہ ہے ہو سکتا ہے میری سزائے میری زندگی بھی چلی جائے، لیکن شرک جو کرتا ہے اس کی سزا ہی نہیں، شرک کی کوئی سزا نہیں اس ملک میں، سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کے اوپر سزا نہیں ہے۔ جب سزا نہیں ہے تو سب سے زیادہ پھیل بھی یہی گیا ہے، جو لوگ انتظامیہ سمجھتے ہیں کہ جس جرم کی سزا نہ ہو تو جرم سر عام ہوگا، شراب کے اوپر سے سزا ختم ہو جائے، منشیات کے اوپر سے پکڑ دکڑ ختم ہو جائے، سارا شہر پیے گا، لوگ شر عام بیچیں گے، بازار لگ جائیں گے۔ اب کپڑا بک رہا ہے بازاروں میں، لوہا بک رہا ہے، شراب کیوں نہیں بک رہی؟ پابندی ہے، کوئی کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے۔ اگر بین اٹھا لیا جائے، قانون ختم کر دیا جائے تو عام ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ توحید کے اوپر کوئی گدگن نہیں ہے، جو مرضی عقیدہ اپنا لے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس کے سامنے مرضی جا کے جھک جائے، جس کو مرضی مشکل کہہ دے، اللہ کی آیتوں کا صاف انکار کر دے،
ایتوں کے خلاف عقیدہ بنا لے، قرآن کے خلاف عقیدہ بنا لے، کوئی پوچھنے والے نہیں۔ یہی سبب ہے ہم زوال پذیر ہیں، یہی سبب ہے کہ اللہ کے عذاب آتے ہیں، یہی سبب ہے کہ آج دنیا کے سامنے ہم آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، یہی سبب ہے کہ آج ہمارے لیے نصرت نہیں آتی۔ صحابہ 30,000 سے زیادہ کسی مارکے میں نہیں رہے، جنگ یرموک سب سے بڑا مارکا تھا، 40,000 صحابہ 2 لاکھ کے مقابلے میں، 2,40,000 کے مقابلے میں کتنی تعداد بنتی ہے؟ آج ہم 1.25 ارب ہیں، تیسرا حصہ ہے، 1/3 ہیں، پھر بھی ہم خوف زدہ ہیں، پھر بھی خوف زدہ ہیں۔ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کون سا سپر پاور بنے گا، اس کی طرف جائیں گے، کس کا آرڈر چلتا ہے، کون سا پڑا بھاری اس میں بیٹھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں قرآن نہیں سمجھ آیا، ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں بنایا، توحید کو نہیں اپنایا، شرک کو نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق دے۔ کما لینا إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا